الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی آج جو ہماری گفتگو ہے آج کے خطاب میں جو ہم سماعت کریں گے وہ پردے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق گفتگو ہوگی کہ خواتین کو جو ہے پردہ اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے نہ کرنے پر نقصانات کیا ہے اس سے متعلق ہم گفتگو سماعت کریں گے میں نے قرآن شریف سے سورہ احزاب کی آیت شریفہ تلاوت کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اس میں ان کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو کیونکہ شان اور رتبے کے لحاظ سے تمہارا مقام بلند ہے اور تم تمام نبیوں کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے نسبت زوجیت رکھنے کی وجہ سے ان کی بیوی بننے کی وجہ سے تمہارا مقام اور مرتبہ تمام عورتوں سے اونچا ہے تب مقام و مرتبہ اونچا ہے نسبت میرے محبوب کی مل گئی ہے تو پھر تم اس کے شکرانے میں کیا کرو اللہ کا یہ جو تم پر فضل ہوا ہے اس کے شکرانے میں کیا کرو یہ کرو فرمایا لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض کیا فرمایا اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی تقوی والی زندگی کو اختیار کرو زیادہ زہد و تقوی والی زندگی بسر کرو ایک دوسرا فرمایا اپنی بات میں ایسی نرمی مت کرو کوئی بھی آئیں گا کچھ بھی مسئلہ پوچھیں گا آپ سے ہے نہیں ہم نے تم کو
نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے امت کی مائیں بنا دیا ہے، تو وہ جو ہے نا آپ سے مسائل پوچھیں گے یا کچھ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو مت کرو، جس کی وجہ سے آنے والے کا دل آپ کی طرف مائل ہو۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، جبکہ کوئی آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی طرف غلط ذہن لے جائے یا اپنا دل ان کی طرف کیا ہے مائل کرے غلط نیت کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، امت کی مائیں بنا دینے کے باوجود یہ حکم دیا ہے، تو ڈائریکٹ ان کو خطاب ہے اور در پردہ پوری امت کی خواتین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب دوسری خواتین بری نہیں ہیں، ان کو بھی کیا کرنا ہے کہ اگر کسی بھی اجنبی مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت درپیش ہو گئی تو اس وقت لہجے میں سختی رکھیں، انتہا درجے کی نرمی، ایسا جو ہے نا یعنی مسکراتے ہوئے ایسا جو ہے نا بات مت کریں کہ ان کے دل، آنے والے مردوں کے دل تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سخت بات کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا بات جو ہے نا نفرت والی کر دو، دل دکھے جیسی بات کر دو، ایسا نہیں ہے، بات اچھی کرو، نیکی کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، اور جو ہے نا کیا ہے اصلاح کرنے والی بات کرو، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر لہجہ کیسا ہونا؟ سخت ہونا، نرم نہیں ہونا۔ ایک بات ہو گئی۔ آگے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، کیا کرو؟ باہر ادھر ادھر زیادہ گھومنے بلا وجہ مت نکلا کرو، اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، گھر کے کام کاج کی طرف ہی دھیان دیتی رہو، اور پردے کی پابندی گھر میں جتنی ہو سکتی ہے باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے گھر میں رہو، زیادہ تر اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، فرمایا اور بے پردہ مت رہو، گھر میں چھو میں بول کے جو ہے نا کوئی بھی آئے تو ان کے سامنے بے پردہ بے حجاب مت نکل جایا کرو، پردے کا خیال گھر میں بھی رکھو، اور باہر نکل رہی ہو تو اس وقت تو پردے کا پورا خیال رکھو۔ آگے فرمایا جیسی اگلی جاہلیت کی، تم سے پہلے کی جو خواتین تھی جاہلیت کے دور والی کافرین خواتین، وہ جس طرح بے پردگی اور بے حیائی کرتی ہیں تم ویسے بے پردگی مت کرو۔ آگے فرمایا اور نماز کو قائم رکھو پردے کی پابندی کے ساتھ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اگر فرض ہو جائے تو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی دور کر کے انہیں پاک سے پاک کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ڈائریکٹ حکم ہے پردے کا، اور ان کے ذریعے پوری امت کی خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے پردے کا۔ اسی طرح اللہ پاک نے الگ الگ مقامات پہ 2-4 مقامات قرآن مجید میں جہاں پر اللہ رب العزت نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے اصل میں عورت جو کہہ رہے ہم، عورت، یہ عورت کے اگر ڈکشنری کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہے پردہ، چھپا ہوا، ایسی چیز جو چھپائی جاتی ہے، جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں عورت۔ تو عورت کے معنی یہ ہے، عورت کے معنی یہ ہے چھپی ہوئی چیز۔ اگر جو عورت ہوتے ہوئے بے پردگی کرے، بے حیائی کرے تو انہیں عورتوں کی فہرست سے خارج ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں عورت نہیں ہو سکتی، کیا ہو سکتی ہے وہی جانے۔ مگر قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روح سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے عورت بولتے ہی اس کو جسے چھپایا جائے۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ چھپایا کیوں جائے؟
ہے نہیں, چھپایا کیوں جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا, عورت کو پردے کا حکم دیا؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ صرف عورت کو حکم ہے مرد کو نہیں ہے, تو یہ وہ شخص کی جہالت ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح عورت کو حکم دیا ہے پردے کا, ٹھیک اسی طرح مرد کے لیے بھی حکم ہے پردے کا. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مرد برقع پہن کے پھرے. خواتین کے لیے برقع یا پھر چادر میں اپنا بدن چھپانے کا جو حکم دیا ہے, وہ حکم دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرد کی جو جسامت ہے, جسم کے لحاظ سے اس کی جو بناوٹ ہے, وہ اللہ پاک نے قدرتی طور پہ الگ رکھی ہے. خواتین کی بدنی جسامت اللہ پاک نے الگ رکھی ہے. مرد کا سینہ دراز نہیں ہوتا, عورت کا سینہ دراز ہوتا ہے. مرد کی زلفیں دراز نہیں ہوتی, عورت کی زلفیں دراز ہوتی ہے. مرد کے اندر اللہ رب العزت نے دو عورتوں کی عقلیں ملائے تو جتنی عقل بنتی اتنی ایک مرد کو دی ہے, اور ایک مرد کو جتنی عقل دی ہے اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھی آدھی دو خواتین کو دی گئی ہے. اور عورت کو مرد کی بنسبت کمزور بنایا گیا ہے. مرد کو دو عورتوں کی طاقت دی گئی ہے, ایک مرد دو عورتوں کے مقابل ہے. دیکھیے آپ, گواہی بھی اگر اسلام کے اندر کسی بھی شے پر لی جائیں گی خواتین سے تو دو خواتین ہونی پڑیں گی, مگر مرد کی ایک گواہی دو خواتین کے برابر ہے نہیں بولو آپ. ترکے کی جائیداد کا جب بٹوارا کیا جائے گا, مرد کو دو حصے ملیں گے, خاتون کو ایک حصہ ملے گا. یہ سب اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر ان کے جسموں میں بناوٹ جیسی رکھی ویسے احکامات ان کے لیے نافذ فرمائے. لیکن بعض خواتین کو ورغلایا جا رہا ہے اس بات پر, میرا جسم میری مرضی. کیا بول رہے ہو؟ میرا جسم میری مرضی. اس قسم کی آزادی ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرد کی جسامت الگ ہے, اس کے لیے اس کے جسامت کے اعتبار سے احکامات ہیں. خواتین کی جسامت الگ ہے, ان کے اعتبار سے ان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے عورت ہمارے شانہ بشانہ چلے, تو پھر اس عورت کو مرد بنانا پڑے گا پہلی بات تو, ورنہ وہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے. دیکھیے, پردے کا حکم جو اللہ پاک نے خواتین پر نافذ کیا, اس کی اہم وجہ یہ ہے مرد کی طبیعت میں, اس کے مزاج میں شہوت کا اچھال ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی خاتون کو دیکھا یا خواتین کو دیکھا تو اس کا دل ان کی طرف مائل ہوتا. تو اللہ پاک نے اس کی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے مردوں کو بھی حکم دیا, عورتوں کو بھی حکم دیا, تم اپنی نگاہیں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچاؤ, اور عورتیں غیر محرم مرد کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ رب العزت نے پہلا پردہ تو یہ بتایا, نظریں نیچی رکھیں. خواتین اگر سامنے آ جائیں, مرد اپنے نظریں نیچے کر لے, اور غیر محرم اشخاص آ جائیں تو خواتین اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سورہ نور میں فرمایا اللہ پاک نے. تو مرد اور عورتوں کو اس لحاظ سے برابری کا حکم دیا. لیکن پردے کی بات آئی تو اللہ پاک نے خواتین کو یا تو چادر کے ذریعے یا کسی بھی رنگ کے برقعے کے ذریعے اللہ پاک نے پابند کیا کہ وہ باہر جب نکلیں تو پردے کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. یہ کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے, اگر عورت بغیر پردے کے نکلے گی اپنے مکان سے, بغیر پردے کے نکلے گی, تو ہر آدمی اس کی طرف اپنی نظر ڈالے گا. اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا, جب تک وہ عورت جو گھر سے اس نیت سے فیشن کر کے, زینت اختیار کر کے, سنگھار کر کے, سج کے نکلتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی طرف مرد مائل ہوں, اور وہ خوشبو ایسی لگا کے نکلتی ہے کہ مرد حضرات کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچ جائے, تو ویسی عورت زانیہ ہے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر گھر لوٹنے تک اس پر اللہ اور تمام ملائکہ کی لعنت برستی ہے. کیوں اس کو زانیہ قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص
اس کو اٹھا کر لے کے نہیں بھاگ گیا تو کم از کم انہیں اتنا تو کر لیتا، یہ بہت حسین و جمیل ہے بول کے اس کے جو ہے نا پورے شیپ کا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا۔ تو جو اس کے ساتھ ظاہر میں نہیں کر سک رہا اپنے خیالات میں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر خاتون کو تیری عزت اور عفت کی اللہ حفاظت چاہتا ہے، تجھے کسی غیر محرم مرد کی نگاہ میں برہنہ کرنے سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کے نظر کی حفاظت کرنے کے لیے اور تجھے گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے تو تیرے شوہر کے لیے بنائی گئی ہے، تو تیرے شوہر کی امانت ہے، تو ایک ہی شوہر کی بیوی بن کے رہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پردے کو ہمارے خواتین کے اوپر لاگو فرمایا۔ وجہ اس کی اہم کیا ہے؟ یہ ہے۔ اب پردہ کتنا کرنا ہے شریعت میں؟ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر جتنی بھی جو خواتین ہیں نا، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کی مذہبی اعتبار سے جو بلند پایا خواتین ہوتی ہیں ان کا ایک مخصوص یونیفارم ہوتا اور ان کو ایک الگ نام دیا جاتا۔ جیسے کرسچنز ہیں، ان کے چرچ میں رہنے والی خواتین انہوں اپنے آپ کو وقف کر دیتے، چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، تو پوری زندگی شادی نہیں کرتے، پوری زندگی چرچ میں جھاڑو جھٹکا اس کی خدمت میں، وہاں آنے والے افراد کی خدمت میں وقف کر دیتے۔ ویسے خواتین کا ایک یونیفارم رہتا، کیا رہتا؟ وائٹ کلر کا، ان کی ایک الگ سی ٹوپی رہتی، ان کے ہاتھوں میں ساکس، پیروں میں جو ہے نا ساکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں پہنائی جاتی۔ کیوں پہنائی جاتی ان کو پوچھو آپ تو انہوں بولتے یہ ہمارے مذہبی اعلیٰ درجے کی خواتین کا یونیفارم ہم سب سے ہٹ کے الگ اس لیے رکھے تاکہ لوگ ان کو غلط نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ وہ بندی ہے جس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ اپنے خدا کے لیے وقف کر دیا ہے، تو اس کی شان بلند ہے، اس کا درجہ بلند ہے، اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، اس کے لیے یہ یونیفارم پہنا دی اس کو۔ اب ہندو مذہب والوں کے پاس دیکھیے آپ، ان کے بھی پاس یہ مزاج ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنے آپ کو اپنے بھگوان کے سپرد کر دیتے۔ ان کی خواتین بھی ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا سنت بابا لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کیا کرتے؟ اپنے گھر پریوار سب سے جو ہے نا جدا کر لے کے جا کے خالی مندروں میں رہ جاتے، جھاڑو جھٹکا کرنا بس۔ ان کا بھی الگ یونیفارم ہے نہیں، بھگوا رنگ والا۔ تو بہرحال ان کے پاس بھی وہ جو بھی یونیفارم پہنایا جا رہا ہے خواتین کو، پوچھو آپ کیوں پہنا رہے بھائی یہ یونیفارم ان کو؟ بولے تو انہوں بولتے اس لیے پہنا رہے یہ رنگ کا تاکہ یہ عام خواتین سے ہٹ کے خواتین ہیں اور لوگ ان کو عام خواتین کی طرح نہ گھوریں، نہ دیکھیں، ان کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھگوان کے سپرد کر دیا ہے، حوالے کر دیا ہے۔ اب ان کی کوئی خواہشات وغیرہ نہیں ہے، یہ کسی کی طرف مائل ہونے والی نہیں ہے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ یہ بتانے کے لیے اس کو وہ یونیفارم پہنا دیے۔ تو دنیا بھر کے ہر مذہب کا یہی کہنا ہے، ہمارے اپنے مذہب کی فلاں خواتین کو ہم عزت دے رہے، تو انہوں کیا کر رہے ہیں؟ عزت کی نظر سے صرف وہ خاتون کو دیکھ رہے جو ان کے خدا کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر کے زندگی بھر ہر خواہشات کو ختم کر کے کیا ہو گئی؟ چرچ کے سپرد ہو گئی یا مندر کے سپرد ہو گئی یا جو بھی ان کے عبادت گاہیں اس کے سپرد ہو گئی۔ اس کے لیے ایک مخصوص یونیفارم رکھے کہ نہیں رکھے؟ اللہ پاک نے فرمایا مذہب اسلام میں کسی خاتون کو بڑا یا کسی خاتون کو چھوٹا، کسی کو حقارت سے یا کسی کو ذلیل نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ جس نے بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہوگا اس کو ایک ہی یونیفارم پہنا دیا جائے گا، برقع، تاکہ کوئی بھی شخص ہر مسلمان خواتین میں سے، بھلے وہ بیٹی ہو یا بہن ہو، بھلے وہ جو ہے نا ماں ہو یا پھر کسی اور شخص کی کیا ہے بیوی ہو، وہ ہر ایک خواتین کے لیے اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا اور یہ درس دیا کہ دنیا والے ہر خاتون کو یہ مقام نہیں دیتے، مگر اے مسلمان خواتین تمہاری شان اللہ کے پاس یہ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم میں سے کسی بھی خاتون کی طرف کوئی ذلیل مرد اپنی نظر دکھا کر دے گے، کوئی اپنی نظر ڈالے،
اور تمہاری عزت کی طرف انگلی اٹھائے، اللہ نہیں چاہتا کوئی چچورا تم کو چھیڑنے لگ جائے، اللہ نہیں چاہتا کوئی تم کو لو لیٹر لکھے، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر جو ہے نا فون پر بات کرے، کوئی نرمی سے بات کرے اور کوئی تمہارے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، نہیں چاہتا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا۔ اب یہ فطرت کے مطابق ہے، انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ورغلایا جاتا ہے خواتین کو کہ مردوں کو تو آزاد گھومنے کی اجازت دے دی گئی، ہم کو پردے میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ نہیں، ہمارے مذہب اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ڈاکٹر مت بنو کوئی عورت، ہمارے مذہب اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ انجینئر نہیں بن سکتی خاتون، ہمارے مذہب اسلام نے کبھی نہیں کہا پارلیمنٹ کے اندر کسی جو ہے نا عہدے پر فائز نہیں ہو سکتی خاتون، ہمارے مذہب اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ جہاد میں جا کر لوگوں کی خدمت انجام نہیں دے سکتی خاتون۔ آپ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی ہسٹری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کی پارلیمنٹ میں جہاں مرد بیٹھے ہوئے وہاں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر کی میعاد مقرر کر دوں، حد مقرر کر دوں۔ کون بولے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو خاتون کھڑی ہو گئی ایک، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، آپ اس معاملے میں غلطی پر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا مردوں کو اگر تم عورتوں کو پہاڑوں کی مانند بھی مہر دے چکے ہو تو اس کو واپس مت لو طلاق کے وقت، یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ تو اللہ نے تو مہر پہاڑوں کی بھی مانند دے سکتے یہ فرمایا، پھر آپ زیادہ سے زیادہ مہر کی مدت میعاد مقرر کیسا کر سکتے، حد مقرر کیسا کر سکتے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا مرد نے خطا کی اس مسئلے میں، عورت نے اصلاح کر دی۔ بولے سمجھ رہے بات آپ؟ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی تھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں خواتین۔ تو ہمارے مذہب اسلام نے نہیں کہا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، انجینئر نہیں بن سکتی، یہ فرمایا کہ کچھ بھی بن مگر پردے کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بن۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اگر بے پردگی کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ گناہ گار کیوں ہوں گی؟ ہر شخص اپنی اپنی طرف سے غلط نیت غلط نظر سے دیکھے گا، وہ جتنے افراد دیکھیں گے، اگر 100 دیکھیں گے تو 100 کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا، کیونکہ تو اگر بے پردگی نہیں کرتی تو وہ 100 تیری طرف غلط نیت یا غلط نظر ڈال ہی کیوں سکتے تھے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ دیکھیے آپ، سڑک پر اگر کوئی شخص دیوانہ پاگل ہے، مرد ہے، اور وہ پورا لباس اتار دے کے برہنہ گھوم رہا، سمجھو کوئی بھی اس کو کچھ بھی نہیں بولتے، کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے اس کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی اگر کوئی خاتون ہے دیوانی پاگل ہے اور اس کا اگر کہیں سے کوئی کرتا یا کوئی چیز پھٹ گئی، آستین پھٹ گیا، کچھ کرتا پھٹ گیا، تو پورے مردوں کی نظر اس کے اوپر رہتی کہ نہیں رہتی؟ مگر ایک مرد برہنہ پھر رہا تھا، سب نظریں جھکا لے رہے تھے۔ خاتون اگر اس کا جو ہے نا کہیں سے کوئی کرتا پھٹا ہوا ہو، وہ گزرے گی تو وہاں نظر دوڑنے لگے گی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا شیطان کیا کرتا ہے؟ نظر سے کھیلتا ہے، بولے سرکار۔ اس لیے مردوں کو حکم دے دیا تم اپنی نظریں نیچی رکھو، کیونکہ زنا کا آغاز یہاں سے ہوتا، نظر سے ہی زنا کا آغاز ہوتا۔ نظر ہی اگر آدمی نہ ڈالے، نظر کی حفاظت کرے تو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مومن نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی عبادت کا لطف و مزہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کو عبادت خدا میں ایسا مزہ آنے لگتا جیسا بریانی کھایا تو بھی نہیں آتا، چکن 65 کھایا تو بھی نہیں آتا، اعلیٰ سے اعلیٰ شربتاں پیا تو بھی نہیں آتا۔ تو عبادت کی اگر لذت پانا ہے، ایمان کا لطف و مزہ پانا ہے، حلاوت ایمانی اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے نگاہ کی حفاظت کرے۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری طرف خواتین کے لیے بھی یہی ہے حکم، وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں گی تو ان کو بھی عبادت کا لطف و مزہ حاصل ہوگا، ایمان کی حلاوت ان کو کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی۔ یہ فائدہ ہے پردہ کرنے کا۔ اب پردہ خواتین کے اوپر کتنا فرض ہے؟
تو فرض اتنا ہے کہ عورت اپنا چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ جو چہرہ ہے، اتنا چہرہ دکھا سکتی ہے جہاں پر فتنے کا ڈر نہ ہو۔ جہاں پر فتنے کا ڈر نہ ہو تو وہ اتنا چہرہ، دونوں ہاتھ گٹوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں کے نیچے، یہ اتنے آزاد دکھا سکتی ہے جہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو۔ لیکن بازار میں نکل رہی ہو، کسی دکان پہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہو، تو وہ ان اعضاء کا بھی پردہ کرے، یہ اس کے لیے تقوی والی بات ہے اور اس کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اب گھر میں رہے گی تو وہ اپنے باپ کے سامنے، باپ سگا ہو یا سوتیلا ہو، باپ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، چاچا ہو، سگے چاچا کی بات ہو رہی ہے، یا سگے ماموں ہو، اور باپ جو ہے، باپ میں سسر بھی داخل ہے، سسر، یہ تمام جو باپ ہیں، اور دودھ جس کا وہ پی ہے، کسی بھی خاتون کا اگر دودھ پیے تو وہ دودھ والی ماں کا شوہر، یہ بھی باپ میں داخل ہے۔ تو ان تمام حضرات کے سامنے وہ بغیر برقعے کے بے پردہ نکل سکتی ہے، اور ان کے سامنے کتنی بے پردگی کر سکتی ہے اس کی بھی حد اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ سگے بھائی کے سامنے کیا، اور سگے بھتیجے کے سامنے، سگے بھانجے کے سامنے، خود کے شوہر کے بھانجے یا شوہر کے بھتیجے کے سامنے کی بات نہیں ہو رہی، خود کے سگے بھانجے سگے بھتیجے کے سامنے، اور اپنے نانا کے سامنے، دادا کے سامنے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اپنے سگے بھائی، سگے چاچا، سگے ماموں، ان تمام افراد کے سامنے کیا کر سکتی ہو، بے پردہ نکل سکتی ہے۔ کتنا پردہ کرنا ہے اس کو، اتنا جو ہے نا کر لی، اگر پردہ تو شریعت کی روح سے گناہگار نہیں ہوں گی انہیں، کہ اپنے سر کو ان کے سامنے کھلا رکھ سکتی، انہیں سر کیا کر سکتی ہے، ان افراد کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، اور سینے پہ لیکن دوپٹہ ڈالے رکھے گی تاکہ اس کا سینہ ظاہر نہ ہو، اور عام طور پہ شرٹ شلوار وغیرہ ایسا پہنے کہ وہ موٹے کپڑے کا ہو، پتلے کپڑے کا نہ ہو، ایسے جو ہے نا یعنی آستین والا نہ پہنے کہ اس میں سے پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے بغل تک، اس طریقے سے ہاتھوں کا دکھانا، یا اوپر گلے کا دکھانا، یا پھر پیٹ کا دکھانا، پیٹھ کا دکھانا، یہ تمام چیزیں ان حضرات کے لیے بھی دکھانا ناجائز اور حرام ہے۔ بات سمجھ رہے، باپ کے سامنے بھی حرام ہے یہ چیز، بھائی کے سامنے بھی حرام ہے یہ چیز دکھانا، سینہ دکھانا، یہ سب چیزیں کیا ہے، ان کے سامنے حرام ہے۔ ہاں، شوہر کے سامنے تو جتنا چاہے دکھا سکتی ہو، یہ شوہر کا حق ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے باقی کے جو اس کے دیور ہے، جیٹھ ہے، سمجھ گیا آپ، اور جو ہے نا مرد آدمی کے لیے اس کے سالیاں ہیں، یہ تمام لوگوں سے جو ہے نا مرد کے لیے پردہ لازمی ہے، اور ان کا ان سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ بہنوئی ہے، اس سے پردہ کیا کرنا پڑے گا، لازماً کرنا پڑے گا۔ جب ان کے سامنے آئیں گی، یہ سب غیر محرم حضرات کی فہرست میں آئیں گے۔ بھائی کی بیوی کیا کہلاتی ہے، بھاوج کہلاتی ہے نا، بھابھی، تو دیور کے لیے وہ بھابھی ہے، ارے ماں سامان ہوتی ہے، ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے معلوم ہے، بولنے کی حد تک اچھے لگتے جملے، مگر اللہ پاک نے پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اگر بھائی جو ہے نا انتقال کر جائے تو بھاوت سے شادی کرنا جائز ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے بھابھی سے نکاح۔ کب تک حرام ہے، جب تک بھائی زندہ ہے یا طلاق نہ دے دے۔ اگر بھائی نے طلاق دے دی یا بھائی مر گیا تو وہی بھابھی کل تک جس کو انہیں بھابھی بول رہا تھا شادی کر لے سکتا تو عدت گزارنے کے بعد۔ معلوم ہوا ایسی خواتین جن کے لیے نکاح ایک وقت کے لیے حرام ہے، جیسے دونوں جو ہے نا آپ کی بیوی کے ساتھ سالی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، کب تک نہیں کر سکتے، اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک بیوی زندہ ہے، یا بیوی کو آپ طلاق نہیں دے دیتے۔ طلاق دینے کی صورت میں آپ سالی سے شادی کر سکتے، اگر طلاق نہیں دیے انتقال کر گئی بیوی جب سالی سے نکاح کر سکتے، لیکن دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتے۔ ارے 4 شادیاں کرنا اسلام میں جائز ہے نا، بول کے
چاروں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کر دوں بولے تو ایک سے نکاح ہوتا، باقی 3 سے نکاح ہوتا ہی نہیں، کرے بھی تو نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سالی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام نہیں ہے، وہ ایک حد تک کے لیے حرام ہے. اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا ان سے بھی پردہ لازمن ہے، ضروری ہے. ہاں البتہ فیملی کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسی صورت میں تنہائی میں نہیں، سب کے سامنے آپ کے گھر والے بہنیں خلیرے پھپھیرے چچیرے آ رہے ہیں اور وہ جتنا پردہ شریعت میں ہے اتنے پردے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ویسی صورت میں جوائنٹ فیملی میں ایک دوسرے کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تنہائی میں ملنا یا پھر جو ہے نا گاڑی پہ بٹھا کے لے جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے، حرام، ہرگز جائز نہیں ہے. تو یہ پردہ اللہ پاک نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ نہ کرنے کی وجہ سے پردہ بہت سارے خرافات اور بہت ساری غلط چیزیں کیا ہے معلوم ہے ان کے درمیان ہونے لگتی ہیں. دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے آج معاشرے کے اندر، ہمارے فری کر دے رہے خواتین کو، خلیرے بھائیوں سے، چچیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے خواتین کو فری کر دے رہے ہے نہیں. شادی شدہ خواتین بھی فری ہو جا رہے ہیں اور جو بیچلر ہے وہ بھی کیا ہے؟ فری ہو جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا؟ لے کے بھاگ جانے کے جو ہے نا واقعات ہمارے سامنے آ رہے. کبھی جو ہے نا بھاوج کو لے کے دیور بھاگ جا رہا بول کے ہمارے سامنے آ رہے. یہ سب نتائج کیوں آ رہے ہمارے سامنے خراب؟ اس لیے آ رہے کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، یہ اہم وجہ ہے. تو پردہ اللہ پاک نے اس لیے رکھا تاکہ ہر ایک کا جو رشتہ ہے، اس کی جو عزت اور عظمت ہے، وہ ہر ایک کے لیے قائم رہے، محبتیں آپس میں قائم رہے، نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے پائیں. 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح اس لیے اللہ نے حرام کیا کیونکہ اگر 2 بہنوں سے ایک شخص نکاح کر لیں گا، دونوں آپس میں بہنیں جا کے سوتن ہو جائیں گی. سوتن ہو گئی تو اب ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور دشمنیاں کرنے لگے گی. اگر شوہر اس کے ساتھ جو ہے نا سویا سمجھو، اب اس کو جو ہے نا تڑپ ہوتے رہتی، انہیں اس سے نفرت کرتے رہتی، خونی رشتے میں نفرتیں پیدا ہو جاتی، دراریں پیدا ہو جاتی. اس کے لیے اللہ پاک نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کو حرام کر دیا. اہم وجہ کیا ہے؟ یہ ہے. بات گوشے گزار ہوئی. تو جو بھی حکم اللہ پاک نے مردوں کو یا عورتوں کو دیا ہے اس میں ہزاروں مصلحتیں پوشیدہ ہے، ہزاروں مصلحتیں پوشیدہ ہے. وہ اس وقت کھلیں گی جب علماء کرام سے آپ رجوع ہوں گے. تو اہم وجہ کیا ہے؟ دیکھو، امامت کا حق عورت کو نہیں دیا گیا، نبی عورت کو اللہ پاک نے نہیں بنایا ہے نہیں، مفتی کی پوسٹ اس کو نہیں دی گئی، قاضی کی پوسٹ نہیں دی گئی، مؤذن کی پوسٹ نہیں دی گئی. وجہ کیا ہے؟ عورت مؤذن کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت امام کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا؟ اس کے پیچھے اہم وجہ یہ ہے کہ عورت کے جسمانی اعتبار سے بہت سارے چیزیں اللہ پاک نے قدرتی طور پر ان کو رکھی ہے. جیسے حیض اور نفاس کا معاملہ ہے. اگر عورت امام بنا دی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کو کب حیض جاری ہوتا اس کو خود نہیں معلوم رہتا. بات سمجھ رہے؟ 1 مہینہ ہوتے کبھی 2-4 دن بعد بھی حیض جاری ہوتا، کبھی 2-4 دن پہلے جاری ہوتا. اگر وہ کوئی نماز پڑھا رہی ہو امام بن کے اور پیچھے مصلیاں نماز پڑھ رہے ہوں اور اس کو پیریڈ چالو ہو گئے، تب نماز توڑ کے تو چلے جانا پڑے گا اس کو. اب وہ جانے لگیں گی تو ہر مصلی پکڑ کے پوچھے گا کیا ہوا، کہیں کو چل جا رہے امام صاحب، کیا ہوا، کہیں کو چل جا رہے. تب اس کو ہر ایک کو بتانا پڑے گا پیریڈ چالو ہو گئے، پیریڈ چالو ہو گئے. اس میں عزت رہتی یا ذلت ہے؟ عزت نہیں ہے، ذلت ہے اس میں. اس کے لیے اللہ پاک نے اس کو امامت کا حق نہیں دیا. امامت کا حق مرد کو کیوں دیا؟ اس کو پیریڈز آتے ہی نہیں، اس لیے امامت کا حق دیا. تو عورت اس معاملے میں مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی انہیں، کیونکہ اذان کے دوران اگر پیریڈ چالو ہو گئے تو اس وقت اذان دی تو اذان ہوتی ادا نہیں ہوتی. یہ تمام مسائل ہیں جس پر اللہ پاک نے پردہ رکھا ہے. عورت کو جو عزت دینی چاہیے، عورت کی عفت کی جو حفاظت کرنی چاہیے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا، مذہب اسلام نے کیا ہے وہ. اب سوال یہ ہے کہ کالے رنگ کا برقع پہننا ضروری ہے یا دوسرا بھی کوئی کلر کا پہن سکتے؟ دیکھیے، اصل میں برقع پہننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے سنگھار کو یا اپنے باڈی کے شیپ کو ظاہر کرے. جیسے آج کل ہماری خواتین برقعے پہن رہی ہے،
یہ برقع ہے چ نہیں اصل میں. برقع کون سے بھی کلر کا پہن سکتے. یہ جو برقع پہن رہی ہے آج، یہ برقع پہن کے اپنے جسم کو اتنا نہیں چھپا پا رہی جتنا رسول پاک کے دور کی خواتین صرف چادر لپیٹ کے چھپا لیتی تھی. وہ ایک چادر میں اپنے بدن کی، اپنے عزت کی جس طرح حفاظت کرتی تھی، یہ برقع پہن کے بھی نہیں کر سک رہی. تو برقع اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ کالے رنگ کا پہننا بول کے ضروری نہیں ہے، جو رنگ کا چاہے پہن سکتے، مگر اس کے اوپر بیل بوٹے نہیں ہونے چاہیے. وہ جو ہے نا زینت کو آپ کے ظاہر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا اسکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے باڈی کا پورا شیپ ظاہر ہو رہا. پھر برقع پہننے کا مطلب ہی کیا ہے نہیں بولو؟ برقع نہیں پہن کے جیسا آپ کا بدن ظاہر ہو رہا تھا، برقع پہن کے بھی ظاہر ہو رہا. تو اس میں اس برقعے کا شرعی اعتبار سے اس کو حجاب میں شماری نہیں کیا جائے گا. برقع وہ برقع ہے جس میں عورت کا پورا بدن کیا ہو، محفوظ ہو جائے، چھپ جائے، ڈھک جائے. اور وہ خواتین جو رسول پاک کے زمانے کی تھی ایسی بڑی چادر موٹی سی استعمال کرتی تھی اور وہ اپنے سارے بدن کو اس میں جو ہے نا ڈھک لیتی تھی. بدن کا کوئی عضو بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اپنے چہرے پر بھی اس کو کیا ہے ڈال لیا کرتی تھی. تو خواتین جب باہر نکلیں تو اپنا چہرہ چھپا کر نکلیں، آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہیں. اگر آنکھوں پر بھی پتلی سی چادر اگر ڈال لے تو یہ اس کے لیے زیادہ تقوی والی بات ہے. ہمارے اسلاف نے کس طرح پردہ کیا ہے اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، میں میرے دوستوں کو لے کے میرے مکان پہ آ گیا. تو ہوا یہ کہ جب مکان میں آیا، میرے دوست احباب دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں والدہ سے ملنے اندر گیا. جب والدہ سے ملنے اندر گیا، یہ خبر دینے کہ میرے دوست احباب آئے امی جان، بجائے وہ خوش ہونے کے رونے لگی. میں نے پوچھا کہ امی جان آپ روتی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا تیرے تمام دوست غیر محرم ہیں. تو امی جان یہ غیر محرم تو ہے مگر آپ تو پردے میں ہیں نا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میری چپل دیوان خانے میں رہ گئی ہے. تو غیر محرم اشخاص کی نظر میرے چپل پر پڑ گئی، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے رو رہی ہوں. بولے ہمارے اسلاف بزرگان دین کا یہ تقویٰ تھا، وہ چپل کو بھی غیر محرم سے بچاتے تھے. بدن تو بدن ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ویسے تقویٰ والی تھیں تو ویسے اولیاء کو پیدا کی. آج گھر گھر ولی کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، یہ بے پردگی کرتی ہیں. جس کو دکھانے کا حق ہے اس کے لیے اجڑے بال لے کے رہتی ہے، اس کے لیے کیا ہے نہ منہ دھوتی ہے، نہ پاؤڈر لگاتی ہے، نہ اس کے لیے عطر لگاتی ہے، نہ سنگار کرتی ہے. گھر میں اجڑا چمن بن کے شوہر کے سامنے رہتی ہے. پھر شکایت کرتی ہے میرا شوہر مجھے دیکھتا ہی نہیں، مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں، دوسرے کو لائن مارتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پاک نے عورت کو سنگار مرد کے لیے کرنے کا حکم دیا، شوہر کے لیے کرنے کا حکم دیا. یہ کس کے لیے کرتی ہے؟ فنکشن میں جاتی ہے تو فنکشن میں دکھانے کے لیے کرتی ہے. سنگار فنکشنوں کے لیے کرتی ہے. وہاں کس کو دکھا رہی ہے؟ جس کو دکھانا فرض تھا اس کو تو دکھایا ہی نہیں، اور جہاں دکھانا نہیں چاہیے تھا وہاں دکھاتی پھرتی ہے. اب بتاؤ ان کی کوکھ سے ولی کیسے پیدا ہوں گے؟ نیک بندے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو قرآن میں احادیث میں اللہ پاک نے جو پردے کے احکامات بتائے اس کو لے کر علماء نے بیان کیا کہ اگر ہماری خواتین بے پردگی کریں گی تو اللہ رب العزت اس حکم کی نافرمانی کرنے پر ان پر ایسے ظالموں کو بادشاہ اور لیڈر بنا کے مسلط کرے گا. یہ اس وقت پردہ کرنا چاہیں گی ان کو پردے سے روکا جائے گا، یہ سزا ہوگی ان پر. تو اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت ہم پر سزا کو مقرر کرے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہم تمام بھائی اور ہم تمام حضرات کیا کریں، اپنی اپنی خواتین کو پردے کی فضیلت اور اہمیت بتائیں، اور کیوں ہے پردہ اسلام کے اندر اس کی وجہ بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا